اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ درس ہمارا ٹینشن کے حوالے سے تھا کہ انسان آج کی اس دنیا کے اندر کس طرح سے اضطراب و پریشانی کا شکار ہے کہ مختلف بیماریاں چاہے وہ جسمی ہوں چاہے وہ روحی ہوں کس طرح سے اس کو لاحق ہو رہی ہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو مختلف ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں 70% ایسے افراد ہیں جو کہ مختلف روحانی قسم کے امراض کا شکار ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کے امراض ہوں کہ جس طرح سے بہت سارے امراض لوگوں کو انسانوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مرض میں مبتلا ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے مختلف چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی تھیں پچھلے درس میں، اور آج ٹائم تو ویسے کافی نکل گیا ہے لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس حوالے سے جو راہ حل ہے وہ دے سکیں کہ علاج کیا ہے، کیسے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کوشش یہ کریں گے کہ آخر میں ہم، کیونکہ سوالات ہمارے پاس کافی جمع ہو گئے ہیں اور جواب ہم دے نہیں پا رہے، اس کوشش کریں گے کہ آج ان کے جوابات بھی ہم آپ کو دے دیں۔ سب سے پہلی چیز جو اسٹریس کو یا ٹینشن کو آپ سے کم کرتی ہے، ظاہر ہے کہ دیکھیں دو قسم کے علاج اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا وہ علاج ایک روحانی علاج ہے یا وہ کیمیکل کی دواؤں کا علاج ہے جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائیں لکھتا ہے، اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے بعض ایکسرسائز وغیرہ لکھ دے اور اس کے اوپر آپ عمل کرتی ہیں، اس کے بعد آپ صحیح ہو جاتی ہیں۔ میرا تعلق ڈاکٹری یا طب سے نہیں ہے، میں بالآخر ایک روحانی ڈاکٹر ہوں، تو میں جب روحانی ڈاکٹر ہوں تو روحانیت کے لحاظ سے بات کروں گا۔ روحانی ڈاکٹر اس لحاظ سے کہ میں اپنے پاس سے تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی چیز نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو دے سکوں۔ روحانی ڈاکٹر اس عنوان سے کہ جو ائمہ نے مختلف احادیث میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اس کو وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اب یہ تقریباً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے ہیں جو ائمہ کی مختلف احادیث میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس سے آپ ٹینشن سے بچ سکتی ہیں، پریشانی اور اضطراب کی کیفیت سے نکل سکتی ہیں، وہ ہے ایمان کا محکم کرنا۔ انسان اگر اپنے ایمان کو محکم کر لے، اس کے اوپر یقین پیدا کر لے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے اسلام کو اور ایمان کو قبول تو ضرور کیا ہے لیکن حقیقت میں صرف قبول کیا ہے، اعتقاد اس کے اوپر ضرور رکھا ہے لیکن ہم نے اعتماد پیدا نہیں کیا اپنے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان پر محکم یقین اور اعتماد، یہ انسان کے اندر جتنا ایمان محکم ہوگا اتنا زیادہ آپ
ٹینشن سے. اچھا اس کا تعلق کیا ہے؟ تعلق وہی اعتماد کی بات ہے. کیا اس میں ہاں خیر یہ آیت ہے، آیت قرآنی سورہ انعام کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر، جی سورہ انعام کی آیت نمبر اس وقت آگے آئے گی دوبارہ، یہ حدیث کے اس میں ضمن میں آئے گی، وہاں لکھا ہوا ہے. بس ایمان کا استحکام، اور ایمان کا استحکام بے معنی اعتماد، اور اس کے ایمان کے ضمن میں کچھ چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہے پہلی چیز وہ ہے ذکر الہی، یاد خدا. آپ دیکھیں، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جس وقت آپ تسبیح لیجئے اور تسبیح پڑھنا شروع کیجئے، کوئی بھی ذکر لیں، تو ایک مرتبہ سے آپ کو ایک خود احساس ہوتا ہے کہ آپ پر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوئی. کبھی اگر نہیں کیا تجربہ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، خود بخود محسوس ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ پوری کی پوری تسبیح کے اوپر ہے، ذکر کے اوپر ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیجیے، ذکر بھی کرتے رہیے، اور کاؤنٹنگ جیسے کہ بعض لوگ نماز کی کرتے ہیں کہ رکعتیں میں نے کتنی پڑھی، والی کاؤنٹنگ نہیں کیجیے گا. اگر یہ کریں گے تو ٹینشن آپ ریلیز نہیں کر سکیں گے. کیا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، شک ہوا، کبھی شک کو حل کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے شک کے نماز میں شکیات کے مسائل کو یاد کیا، فقہی مسائل کو، کہ نہیں وہ یاد کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی یاد کرنے کی آپ کو کیوں نہیں ضرورت ہے؟ کہ آپ کو نماز میں شک ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہنا وہ تو بہت آسان ہے، میں روزانہ کا حساب کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنا دن کا حساب میں کتنی رکعتوں میں کر لیتا ہوں، میں حساب کے ذریعے سے اپنی رکعتوں کے شک کو دور کر دیتا ہوں. یعنی نماز کے اندر بھی ان کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو ایسی کاؤنٹنگ تسبیح کی، ذکر خدا کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، یہ تو ہرگز ہرگز آپ کو ٹینشن سے فری نہیں کر سکتی. آپ اطمینان کے ساتھ، باوضو ہو کے، اطمینان کے ساتھ سکون والی جگہ پر بیٹھیے اور ایک مرتبہ ذکر الہی، کوئی سا بھی ذکر، البتہ بہت سارے ذکر ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو اس مسئلے کے لیے ہیں، ذکر کو پڑھنا شروع کیجئے اور اسی ذکر کے اوپر توجہ رکھیے. پھر آپ دیکھیں کتنا آپ ذہنی دباؤ جو آپ کے اوپر ہے کس قدر کم ہوتا ہے. وہ بس ایمان اور ذکر الہی، ذکر خدا، یہ آپ کی ٹینشن کو دور کرتا ہے. جیسے سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ کی 124ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی، اس کی زندگی اضطراب اور سخت ہو جائے گی. اضطرابی زندگی ہو جائے گی، سخت زندگی ہو جائے گی. یا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سورہ بقرہ کی 152ویں آیت 152. اسی طرح سے ایمان کے ذیل میں ایک ذکر خدا ہو گیا، ذکر الہی ہو گیا، تو دوسرا توکل، انسان توکل کرنا سیکھے. جتنا توکل زیادہ بڑھے گا اتنی پریشانیوں سے نجات ملے گی. کیونکہ انسان کو جب توکل ہے پروردگار کا، کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سارے اپنے امور سپرد کر دیے ہیں اللہ کے. افوض امری،
اسی طرح سے تلاوت قرآن، یہ سب ایمان کے ذیل میں. تلاوت قرآن آپ دیکھیں دل جمعی کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کھولیے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیجیے. جس وقت آپ قرآن کی تلاوت، البتہ توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ، اگر کوئی شخص قرآن پڑھے گا اس کے ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی. یہ قرآن کے بہت سارے کچھ اعجازات ہیں اور بہت سارے امراض کی دوا خود قرآن ہے. کس لحاظ سے؟ وہ اس لحاظ سے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہو، حافظہ قوی ہو، اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ قرآن. بعض افراد کی زبان میں روانی نہیں ہوتی، یعنی وہ آہستہ بولتے ہیں ایک، یا پھر ہتلا کے بولتے ہیں. ان کا بہترین علاج تلاوت قرآن. اسی طرح سے ذہنی دباؤ کا شکار افراد جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے دباؤ میں خود بخود کمی محسوس کریں گے. اچھا، یہ ساری باتیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ جسے انسان خود تجربہ کر سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر. جب ذہنی دباؤ کا شکار ہوں تلاوت قرآن کرنا شروع کیجئے، خود بخود آپ محسوس کریں گے کہ دباؤ میں کمی آئی. لیکن کیا؟ وہی بات، دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. جی، یقین کی ذیل میں ساری گفتگو ہو رہی ہے. اچھا، اب یہاں پر فقط ایک بات میں بتاتا چلوں، اور وہ یہ کہ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھیں زیادہ ثواب ہے یا عربی کہ جسے ہم سمجھ نہیں پاتے؟ کون سا بہتر عمل ہے؟ آپ کے خیال میں کون سا بہتر عمل صحیح ہے؟ نہیں، وہ تو خیر بہت ہی اچھی بات ہے، جو میں تو اکیلے کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، عربی میں چاہے آپ نہ سمجھ رہے، چاہے آپ نہ سمجھیں، عربی کی تلاوت بہت زیادہ ثواب ہے. ساتھ میں ترجمہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، بہت اچھی بات ہے یہ تو. لیکن اگر فقط تنہا ہمارے پاس یہ ہو کہ ہم اردو ترجمہ دیکھ لیں یا انگلش ترجمہ دیکھ لیں اور ایک مرتبہ ہم تلاوت کر لیں قرآن کی عربی میں جسے ہم بالکل نہیں سمجھ پا رہے، کون سا بہتر ہے؟ عربی. کیوں؟ پروردگار کا کلام ہے یہ، اس میں خود ایک شفا ہے، دوا ہے، اس میں خود ایک تعویذ ہے، لذت ہے، حرز ہے. حرز تعویذ کہتے ہیں، حرز کہتے ہیں یعنی اثر کرنے والی چیزیں خود اس میں موجود ہیں. اسی طرح سے رحمت الہی سے امید رکھنا، یہ سب ایمان کے ذیل میں. اور آخری چیز، اور وہ ہے نماز. جب کبھی بھی ذہنی دباؤ ہو انسان کو 2 رکعت نماز پڑھے. لیکن کون سی نماز؟ وہ حساب کتاب والی نماز نہیں، نماز واقعی دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھے گا. جس وقت نماز شروع کرے گا، نماز پڑھے گا، خود بخود انسان محسوس کرے گا کہ اس سے دباؤ ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز خود ایک راز و نیاز ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں. راز و نیاز ہے، اللہ سے آپ کی گفتگو ہے. دیکھا کہ نماز آپ کی گفتگو ہے. آپ کیوں دوسروں سے شکایت کریں؟ مثلا ہم عموماً جب کوئی پریشانی آتی ہے تو دوسروں سے شکایت کرتے ہیں. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں دوسروں سے شکایت نہ کریں، اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ سے بات کریں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام علی امیر المومنین
یا نماز پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ، یا اپنی جتنا بھی درد ہوا کرتا تھا وہ کنویں میں جا کے بیان کیا کرتے تھے. یعنی یہ مظلومیت ہے امام علی کی کہ کوئی ان کی بات سمجھنے والا نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ان کا درد جاننے والا نہیں ہے، کوئی درد محسوس کرنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کی زندگی کو آپ ملاحظہ کریں کس طرح سے حضرت زہرا اور حضرت امیر المومنین کی زندگی گزری ایک دوسرے کے درد کے ساتھ. حضرت زہرا کس کو؟ حضرت امیر المومنین کو. اپنا درد بیان کرا کرتی تھی. اسی طرح سے امیر المومنین جناب زہرا کو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. دونوں کی عبادتیں دیکھیں، ائمہ کی سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ نمازیں ادا کرنا ہے، کثرت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار سے گفتگو کیا کرتے تھے. نماز ذریعے گفتگو ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون؟ جو ایمان لائے، ایمان والا سے مخاطب ہے. ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، عمل صالح انجام دیا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کے لیے پروردگار کے نزدیک اجر محفوظ ہے. اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت کیا ہے؟ ولا خوف علیہم، کسی قسم کا خوف، اضطراب، پریشانی ان پر طاری نہیں ہوتی. ولا هم یحزنون، اور نہ کسی قسم کا ڈر محسوس کرتے ہیں، کسی قسم کا غم محسوس کرتے ہیں. اور حدیث ہے تفسیر طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ 298 298 میں، رسالت مآب کی حدیث ہے کہ جب کبھی بھی رسالت مآب کے اوپر کوئی سخت مرحلہ آیا کرتا تھا وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے. اس کے بعد رزق کا رازق اللہ ہے. اگر یہ یقین پیدا کر لیا آپ نے، رزق کا رازق اللہ ہے. رزق کی وجہ سے لوگ پریشان، ذہنی دباؤ، ذہنی پریشر، جتنا بھی ہے سب رزق کے حوالے سے. جی جی. کیوں؟ اس ایک شخص کو گھر بھی چلانا ہے، خاندان کے چہرے بھی دیکھنا ہے، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے. اور الحمدللہ کہ آج ہمارے جوان اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ باپ کا ساتھ اس مسئلے میں آخر تک نہیں چھوڑتے. تو ظاہر ہے ان کا بھی بوجھ اس باپ کے سر پر. یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کے اوپر جب بوجھ آئے گا تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا، اور جب ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا تو ظاہر ہے کہ دوسرے مرحلے میں وہ اس رزق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پریشان رہے گا، اضطراب کی کیفیت میں رہے گا، اور مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ رزق دینے والا وہ ہے، اور اس کا وعدہ خود پروردگار نے کیا. اسی طرح سے ایک روایت مجھے نظر آئی، یہ رسالت مآب کی روایت ہے.
ولو ان جمیع خیر چھوڑیں اس کو عربی عبارت کو، میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ رسالہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام مخلوق جمع ہو جائے اور وہ یہ چاہیں کہ کوئی چیز تم تک پہنچا دیں، جبکہ پروردگار نہ ارادہ کرے، یعنی اس پہنچانے والی چیز کے لیے کہ اس کو نہ پہنچے، ہاں دنیا کے تمام مخلوق چاہے کچھ کر لیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور اسی طرح سے تمام مخلوق جمع ہو جائیں اور وہ یہ کوشش کریں کہ جو پروردگار تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے اس کو روک دیں، تمام مخلوق کوشش کرے کہ یہ نہ پہنچے اس تک، اور پروردگار چاہے اس تک پہنچے تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس تک پہنچ کے رہے گی۔ یہی رزق ہے، رزق پروردگار نے آپ کو معین کیا ہوا ہے، دانے دانے پہ رزق لکھا ہے، حقیقت ہے یہ۔ کہاں سے آدمی گھوم کر آتا ہے، بالآخر اس کا رزق جہاں ہوتا ہے وہیں وہ پاتا ہے۔ رزق، لیکن کیا رزق پروردگار نے آپ کا واجب حد تک معین کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے میں البتہ یہ کہ توضیح مانگتی ہے یہ چیز، تھوڑی سی ایک وضاحت اس میں دیکھیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں رزق اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، بالکل وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ رزق اب انسان کیا کرے، بعض افراد کیا کرتے ہیں، بعض افراد کہ بھئی بیٹھ جاؤ آرام سے، اب تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، میں کہیں پہ بھی ہوں گا رزق پہنچے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو 10 کمروں کے پیچھے جو سب سے آخری کمرہ ہے وہاں بند کر دیجیے، وہاں پہ بھی آپ کا رزق کسی بھی طرح سے پہنچے گا، حتماً پہنچے گا، کسی بہانے سے پہنچے گا لازمی، حتماً پہنچے گا۔ یہ 100% 100% درست ہے، ایسا ہے، یہ رزق آپ تک پہنچے گا، چاہے آپ تہ خانوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیں، بند کر لیں، اللہ کو رزق پہنچانا ہے، رزق پہنچے گا آپ تک۔ لیکن اسی کو معیار بناتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے، میرا رزق تو مجھ تک پہنچے گا، میں کیوں کام کروں اپنے آپ کو، نہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے رزق پہنچانے کا، وہ کیا ہے، واجب رزق کا وعدہ کیا ہے، جو فقط واجب ہے آپ کے لیے، مرنے نہیں دوں گا میں، تمہیں کھانا کھلا کے رہوں گا، مرنے نہیں دوں گا، تمہیں کھانا پہنچا کے رہوں گا۔ انسان نے کھانا کھایا، زندہ، لیکن کون سا رزق؟ واجب رزق تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دال چٹنی کھا کے بھی زندہ رہ سکتا ہو، دال کی چٹنی پہنچے گی، لیکن دل چاہ رہا ہے آج تو میں ٹکا کھاؤں، اس کا وعدہ تھوڑی کیا پروردگار نے، یہ تو مستحب رزق ہے۔ مستحب رزق کے لیے تمہیں گھر سے باہر نکلنا ہوگا، تمہیں محنت کرنا ہوگی، تمہیں اپنی پلاننگ کرنا ہوگی، تمہیں زحمت اٹھانا ہوگی۔ اب جاؤ، زحمت کرو، محنت کرو، اگر اس قسم کے مستحب رزق کھانا چاہتے ہو۔ اگر واجب ہی کھانا ہے، ہاں بالکل آپ کو اختیار ہے، آپ کچھ نہ کیجئے، رزق پہنچے گا۔ جو کوئی کام نہیں کرتے کیا ان کو رزق نہیں پہنچ رہا؟ بالکل پہنچ رہا ہے رزق، لیکن کیا خواہش اپنی ان کی حد تک محدود ہے۔ مستحب رزق کھانا چاہتے ہیں، محنت کرنا پڑے گی۔ خیر، اسی طرح سے قناعت پسندی سب سے زیادہ جو مشکل مرحلہ ہے انسان کے لیے، اور اس میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، وہ قناعت کا نہ ہونا ہے۔
میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی لے لوں، آج یہ ہے کل میں وہ لے لوں۔ اب یہ دیکھیں، آگے بڑھنا اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا آگے نہ بڑھیں، بالکل بڑھیں، لیکن اپنی شان دیکھ کر، اپنی حیثیت دیکھ کے، اپنا مقام دیکھ کے۔ جس طرح سے امیر المومنین نے غرر الحکم میں 7218ویں حدیث پر فرمایا، ایسی چیز کی آرزو کرنا کہ جس کا تمہیں بھی معلوم ہے کہ محال ہے مجھے ملنا، جہالت کی نشانی ہے، نادانی کی نشانی ہے۔ معلوم ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس چیز کی آرزو رکھنا۔ بڑی بڑی انسان پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھے امام کی حدیث ہے کہ جو اپنے بیٹے یعنی امام پانچویں امام کو وصیت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، کہا میرے بیٹے بڑی بڑی آرزو کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ کتنے ہی بڑی بڑی آرزو رکھنے والے اس زمانے سے گزرے کہ جو اپنی آرزوؤں تک نہ پہنچے، اور بعض افراد نے مال حتیٰ جمع کر لیا لیکن اپنی زندگی میں مال تک استعمال نہ کر سکے۔ آج ہماری بھی کیفیت ہے البتہ یہ بحار الانوار کی 73 جلد اور حدیث نمبر 300، ہماری کیفیت بھی در حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ، اچھا دوسروں کو میں کیوں بولوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا مال جمع کر لیتے ہیں، دولت بنا لیتے ہیں، مکان بنا لیے، 4 پلاٹ لے لیے، اس کے بعد ہم اس دنیا سے چلے گئے۔ جیسے ہی ہم اس دنیا سے گئے، اس کے بعد جو ہمارے وارثین ہیں سب کہتے ہیں، اچھا اب تو ایک نئی رسم میں نے یہاں دیکھی، بڑی عجیب رسم، کہ اب کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارا حصہ دے دو۔ بچے باپ سے، ماں سے، یہ میں کہیں اور کی باتیں نہیں کر رہا، اسی معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں۔ ماں باپ سے یہ فرمائش کرنے لگے ہیں، اچھا اب تو مرنے کا بھی انتظار نہیں کر رہے، اب ان کی اپنی زندگی میں ابھی آپ ہمارا حصہ ہمیں دے دیجئے۔ کون سا حصہ؟ حصہ کون سا حصہ؟ مگر میری ملکیت یہ چشمہ اگر ہے، میں مالک ہوں اس کا، اس میں کسی کا حصہ ہے کیا؟ یہ میرا ہے۔ اگر کسی کا حصہ ہے تو مانگ سکتا ہے، جب کسی کا حصہ ہی نہیں ہے وہ کیسے مانگے گا؟ نہیں، مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ دے دو۔ تمہارا حصہ کہاں ہے؟ تمہارا حصہ ہی نہیں ہے۔ حصہ کب بنتا ہے؟ شریک کب بنتا ہے؟ کہ جس وقت میری آنکھ بند ہوئی۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جو مالک بنتے ہیں وارثین، وہ وارثین مالک بنتے ہیں ماں یا باپ کی میراث یعنی ملکیت کے اوپر، جو چیزیں ہیں ان کے اوپر، جس وقت ان کی سانس بند ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اب مرحلہ یہ نہیں کہ دفن کریں یا غسل دیں یا ایسا کوئی بھی مرحلہ، ادھر آنکھ بند ہوئی یعنی سانس نکلی، اور یہ ہے ایک ایسا عمل کہ جو ہم کہتے ہیں فوری، یعنی اس کو کہا جاتا ہے فقہی لحاظ سے کہ خیر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر خود بقہری مالکیت قہری حاصل ہو جاتی ہے۔ قہری یعنی ہمیں کوئی صیغہ، کوئی عربی جملہ، کوئی کچھ پڑھنے کے کچھ بھی نہیں،
یہ مثلا میری ملکیت چشمہ، ادھر میری آنکھ بند ہوئی، جتنے میرے وارثین تھے خود بخود اس کے مالک ہو گئے، خود بخود، بنانے سے نہیں بنتے کہ چلو بھی عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، خصوصاً یہ مظلومیت جو ہے وہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتی ہے، وہ واقعی مظلوم اس مسئلے میں کہ ان کا حصہ جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں ان کے حصے میں، اور کرنے والے مرد حضرات ہیں، حالانکہ شرعاً ان کو حق نہیں ہے، شرعاً حق نہیں ہے، جو جتنا مالک ہے اس کو دینا ہے یہ حصہ، کہ بھئی بہن ہیں یا وہ خواتین ہیں، ان کو آپ جو ہیں وہ کہیں کہ بھی چلے چھوڑے تو دوسرے گھر میں چلیں گے، ان کا حصہ نہیں حصہ دینا ہے ان کو، اور اگر اجازت کے بغیر تصرف کیا حرام ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کے اندر تصرف کرنا۔ ایک گھر مثلا، یہ گھر، اس گھر کے اندر 2 بھائی 2 بہنیں حصے دار، باپ کا انتقال ہوا، ادھر باپ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر وہ حصے دار بن گئے، چاروں بن گئے، بھائی رہتے ہیں، بہن کہیں اور شادی شدہ ہے مثلا دونوں، نہیں ان کا بھی حصہ ہے اس میں۔ اچھا بعض لوگ وہ کر دیتے ہیں پارٹیشن، یہ میرا یہ تمہارا، یہ پارٹیشن بھی نہیں چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حصہ برابر ہے، یعنی برابر سے مطلب اگر ان کا بھی حصہ ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے اس میں حصہ ہے یا اس حصے میں حصہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ اس میں ہو کچھ اس میں ہو، اجازت اور راضی ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر بہن راضی ہے، خاتون راضی ہیں اپنے حصے کے اندر، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر راضی نہیں ہے تو پھر اس جگہ نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ خیر بار تو ہماری گفتگو تو خیر کہیں اور تھی، اس پہ چلے گئے ہم لوگ۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بڑی بڑی آرزویں رکھنے کا نتیجہ فقط افسوس اور اس کا ثمرہ، یعنی نتیجہ، اس کا نتیجہ فقط انسان کا اپنے آپ کو تلف کرنا ہے، ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ غرر الحکم کی 7301 حدیث۔ پھر امیر المومنین کی حدیث ہے، آرزویں تمہیں دھوکہ و فریب دیتی ہیں، ان سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آرزویں ہیں جو تمہیں اللہ کی نعمتوں سے دور کر دیتی ہیں اور اس کی لذت سے تمہیں دور کر دیتی ہیں، اور جس کا نتیجہ ناشکری ہے۔ یہ بھی غرر الحکم کی حدیث نمبر 7298 7298۔ اسٹریس کے علاج کے لیے سب سے اہم چیز جس کی اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ان چیزوں پہ عمل کرو گے کبھی بھی ان مسائل کا شکار نہیں ہوگے، اور وہ ہے روابط اجتماعی، صلہ رحم۔ انسان کا صلہ رحم کرنا خود اسے اسٹریس اور ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ کتنی زیادہ تاکید ہے صلہ رحم کی۔ اور ایک ایڈریس میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ آپ کا کام ہے کہ آپ جائیے، خود اس میں دیکھیے، اس کو
اور تلاش کیجئے، اور وہ ہے صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا، 8ویں دعا، صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا، کہ جس میں چوتھے امام نے وہ عوامل کہ جو انسان کا سکون چھین لیتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور وہ 44 عوامل ہیں، 44 عوامل کو اس دعا کے اندر امام نے بیان فرمایا ہے کہ جو انسان کا اس کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا، مثلا حرص، غصہ، حسد، یہ ساری اس دعا کے اندر موجود ہیں، کہ جس میں پروردگار سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے بچا، مجھے اس سے بچا، چونکہ سکون چھین لیتے۔ 44 عمل بتائیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے خیال میں یہ ابھی فائدہ نہیں ہے آپ کو بتانے کا۔ میں خود ذرا کیا بولتے ہیں اسے، وہ نہیں، وہ ہاں سینسر، ہاں آج سینسر بورڈ چل رہا ہے، ذرا میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ جی جی، میں اسی لیے جناب حلبی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ مولا جب میں تنہا ہوتا ہوں تو نہیں پتا مجھ پر ایک وحشت، ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، دل میرا گھبرانے لگتا ہے، مولا کیا کروں؟ امام نے فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ کو سینے پہ رکھو اور ایک مرتبہ بسم اللہ کہو، اور اس کے بعد پڑھو اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بقدرت اللہ، اعوذ برحمت اللہ، واعوذ بجلال اللہ۔ یہ ہے بحار الانوار کی 95ویں جلد میں، صفحہ اس کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس میں 138 138۔ جی، امام نے فرمایا اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھو اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ کون سی؟ اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بقدرت اللہ، اعوذ برحمت اللہ، واعوذ بجلال اللہ، اعوذ بعظمت اللہ، اعوذ بجمع اللہ، اعوذ برسول اللہ۔ اور تھوڑی سی اور آگے ہے دعا، وہ آپ ایڈریس دیا ہے میں نے، اس وہاں جا کے دیکھ لیجیے۔ ایک دوسرا، سورہ انسان کی تلاوت، سورہ دہر، سورہ انسان یا سورہ دہر کرنا، جی ایک ہی بات ہے، سورہ دہر اور سورہ انسان، ایک مرتبہ دن میں کسی وقت بھی تلاوت کرنا۔ سورہ اسراء کی 45 اور 46ویں آیت کی تلاوت کرنا اور اس کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اسراء، اسی طرح سے بہت آسان عمل کہ جسے ہر انسان انجام دے سکتا ہے، اور وہ ہے 11 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو، 11 مرتبہ یا مالک یوم الدین
ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 مرتبہ۔ خاک شفا کا اپنے ساتھ رکھنا انسان کو غم و اندوہ سے دور کرتا ہے۔ یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جسے سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب مصباح الزائر، سید ابن طاؤس نے کتاب مصباح الزائر میں تحریر فرمایا ہے کہ چھٹے امام جب عراق گئے تو لوگوں نے سوال کیا مولا تربت امام تو ہر مرض کی دوا ہے، آیا یہ اضطراب و خوف کی کیفیت کی بھی دوا ہے؟ تو امام نے کہا جی ہاں، اگر کوئی شخص اس کی تسبیح خاک شفا کو سوتے ہوئے ہاتھ میں لے اور دعا مانگے اور آنکھوں پہ رکھے تو اس کا یہ اچھا، اب وہ یہ دعائیں یا تو میں یہاں کے لوگوں کو دے دوں گا، چونکہ ایک چھوٹی سی دعا ہی بتائیے تاکہ آپ تک پہنچ جائے۔ جی، اور یہی 5ویں امام کی حدیث ہے۔ ابو حمزہ سمالی نے روایت کو نقل کیا امام سے، کہتے ہیں امام نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا اے ابو حمزہ، حمزہ سمالی دعائے اخلاق، اے ابو حمزہ ہر وقت تم پر اضطراب، خوف، غم طاری دیکھتا ہوں، کیا یعنی کیا یہ کیفیت ہے تمہاری؟ کہا مولا کیا کروں؟ کہا گھر کے ایک کونے میں گوشے میں بیٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور 70 مرتبہ یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اسر الحاسبین و یا ارحم الراحمین 70 مرتبہ۔ یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اسر الحاسبین و یا ارحم الراحمین۔ چھٹے امام کی پھر روایت ہے کہ فرماتے ہیں امام تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جس پر خوف و ترس و وحشت و اضطراب و غم و اندوہ طاری ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا۔ یہ روایت ہے چھٹے امام کی۔ بس اس ذکر کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا غم و اندوہ، اضطراب و پریشانی کو آپ سے دور کرتا ہے۔ سید ابن طاؤس نے مصباح الزائر کتاب کا نام روایت نقل کی چھٹے امام سے، اگر کوئی شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھے، ہاتھ سے لکھے اور اس کا پانی پیے تو اس کے غم و اندوہ، ترس و وحشت سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ وہی چھٹے امام سے روایت اسی کتاب میں سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے۔ سید ابن طاؤس سے آشنائی ہے نا آپ لوگوں کی، بہت بڑے مجتہد ہمارے۔ سورہ صفات تحریر کر کے اس کا پانی فقط جسم پر چھڑکے، ارے یہ اپنے لیے نہیں ہے، دوسرے کے لیے بھی ہے۔ 8ویں امام سے روایت ہے کوئی بھی شخص کسی بھی ناگوار حادثے سے بچنا چاہتے تو وہ سورہ توحید، سورہ نصر کی تلاوت کرنے کے بعد یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب یا قریب، اضطراب و پریشانی اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے تسبیح پڑھنا کس کی؟ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔
ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا قرآن کی آیت ہے، اس کی تلاوت کرنا 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد. یہ آپ کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اس کو دور کرے گی. اور آخری مرحلہ کہ اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ بچوں کے لیے کوئی بات بتائیے. بچوں کے لیے ہمارے بچے خوف میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اضطراب کی کیفیت رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے، خصوصاً رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے بچے ڈر جاتے ہیں. اس کے لیے سورہ نساء کی 28ویں آیت نمبر 28، سورہ نساء کی 28ویں آیت، سورہ انفال کی 66ویں آیت، سورہ توبہ کی 128ویں آیت، سورہ ہود کی 57ویں یعنی 57. ان آیتوں کو لکھ کر تعویذ کی صورت میں بچے کو پہنا دیں، انشاءاللہ یہ درد اور خوف کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے سورہ زمر کی 42ویں آیت، سورہ حشر کی 21، سورہ طلاق کی 3، سورہ زلزلہ کی 8 ان کا تعویذ. زمر کی 42ویں آیت، سورہ حشر کی 21، سورہ طلاق کی 3، سورہ زلزال کی 8 نمبر، ان کو لکھ کر تعویذ کی صورت میں. سورہ زمر کی 42 سورہ حشر 21، سورہ طلاق 3، سورہ زلزال 8. اسی سید ابن طاؤس کی مصباح الظاہر کے اندر ایک گوشے میں ایک عجیب سی چیز ملی، میں نے کہا آپ کو ہدیہ کروں آج. اور وہ یہ ہے کہ بعض بچوں کو نیند نہیں آتی. بڑی اچھی لگی مجھے یہ چیز، تو میں آپ کے لیے لکھ کر لیا ہے. یہ آپ لوگ اس کو عمل کر سکتی ہیں. بچے کو نیند نہیں آتی، رات میں مثلا گھومتا رہتا ہے، رات میں جلدی نہیں سوتا. سورہ اسرا کی 111ویں آیت، سورہ کہف کی 12ویں آیت، سورہ طٰہٰ کی 111ویں آیت. جی سورہ اسرا کی 111ویں آیت، سورہ کہف کی 12ویں آیت، سورہ طٰہٰ کی 111ویں آیت اور سورہ انبیاء کی 69 آیت. ان آیتوں کو لکھ کر تعویذ اگر ڈالیں تو بچوں کو فائدہ ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.